بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ آپ خواب میں آئے آپ نے یہ عمل بتایا، کوئی کہتے ہیں خواب میں آئے آپ نے ذرا پٹائی کر دی، کوئی کہتے ہیں خواب میں آئے تنبیہ کر دی، کوئی کہتے ہیں خواب میں آئے ذکر بتایا، کوئی کہتے ہیں خواب میں آئے میرا مشورہ یہ تھا آپ نے دیا اور میرا کام ہو گیا۔ کس کس کو میں خواب میں آیا ہاتھ کھڑا کریں؟ اوہو، اچھا اب یہ لوگ ہیں جو میرے سامنے ہیں، جو پوری دنیا میں لوگ ہیں، پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں، ان کے واقعات اور مشاہدات تو اور زیادہ ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ بتا دو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ولی ہوں پہنچا ہوں، اب اس کو بھی ذرا وضاحت کر دوں، کہیں کوئی اس کو کسی اور معنی میں نہ لے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں خوابوں کے ذریعے ملے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کئی لوگوں نے نہیں، بے شمار لوگوں نے بتایا ہم نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، خواب میں بتایا، دوسرے ملکوں سے میرے پاس لوگ آئے، یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے، اس سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔ میں نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بکس پڑھتا تھا، اس میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اگر تم اللہ تک بہت جلدی اور فنا ہونا چاہتے ہو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی قادری سلسلے کے بزرگ کے پاس جانا۔ تو میں نے حضرت کے بیان میں ایک دو دفعہ سنا تھا کہ حضرت کا سلسلہ قادری حجویری ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سے پوچھوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے سلسلے میں کون سے ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس جا کے بیعت ہو۔ تو میں نے پھر ایک دن رات کو یہ عمل کیا، صرف ایک دن کیا، اور اس کے بعد 1 یا 2 دن بعد میں نے دعا وغیرہ کی رات کو، تو مجھے رات کو خواب آیا کہ بزرگوں کی ایک محفل وغیرہ لگی ہے، اور ادھر کئی جس طرح بزرگ وغیرہ میں باہر بیٹھا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ساتھ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ حضرت نے ان کا اس طرح بازو پکڑا تھا جیسے ایک دوست کا پکڑتا اور باتیں ہنس کے کر رہے تھے، اور میری طرف آئے، اور میں نے پہلے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت وغیرہ کی تھی، تو اس وجہ سے میں ان کو مجھے پتہ تھا وہ ہے، تو میں اٹھا تو میں ان سے ملا اور میں نے حضرت جی سے بھی سلام لیا، تو انہوں نے مجھے 2 سے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم جاؤ اور جا کے ان سے رابطہ کرو اور جا کے ان کے پاس چل جاؤ اور ان کے پاس جا کے بیعت ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد میں اب آج پہلے دن یہاں پہ حضرت جی کے پاس میری والدہ آتی تھی، والدہ حضرت جی کے پاس بیعت ہے، اور آج میں بھی حضرت جی کے پاس بیعت ہونے آیا ہوں۔ ہمارے چکوال کے دوست ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت مدنی کے خلیفہ تھے قاضی مظہر صاحب، ان کے وصال کے بعد ہم کہاں بیعت ہوں؟ کہنے لگے کہ ان کے بعد وہ آئے خواب میں، انہوں نے کہا، وہ ہمارے غلام نبی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس بندے سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے والد حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کہنے لگے میں ابا کے مزار پہ گیا، میں نے کہا ابا آپ نے تو اکابر کی صحبتیں لی، مجھے کس کے حوالے کر کے گئے؟ ابا جی خواب میں آئے اور کہنے لگے اس سے بیعت ہو میرے بارے میں توجہ نہیں کی، پھر آئے، پھر توجہ نہیں کی، پھر غصے میں پکڑ کے آ کے خواب میں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اور عجب بات ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہنے لگے جس دن میں نے ان کو خلافت دی کہ ان کے قریبی دوست کو خواب میں آئے، ابا جی کہنے لگے بیٹے کو جا کے مبارک دو کہ میں نے ان کو خلافت دی، کہنے لگے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، ابا جی نے کہا، اس کا دوست کا فون آیا یا ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تجھے خلافت دی حضرت نے، ابا جی خوش تھے اپنی مزار میں، فون آیا یا ملاقات ہوئی؟ فون آیا۔ یہ روح کی دنیا ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ روح کا تعلق ہوتا ہے روحوں کے ساتھ، اور روح کا روح سے تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے جتنا یقین ہوگا، جتنا عقیدہ ہوگا، جتنا اعتماد ہوگا، اور جتنا شک کی دنیا سے، وسوسوں کی دنیا سے اور سنی سنائی کی دنیا سے نکلتا جائے گا، اتنی کی روح کی دنیا کی پرواز بھی اونچی ہوگی اور اس کو پھر یہ پیغامات بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آپ کے درس میں ہر چیز کا سوال کا جواب مل جاتا ہے، یہ بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرنے والے؟ اچھا واقعی کہ میرے ہر سوال کا جواب جو ہے آپ کو مل جاتا ہے؟ بھائی کیمرہ جلدی گھمایا کرو، پوری دنیا کو دکھانا مطلوب نہیں، پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن، کوئی یہ ووٹ نہیں اٹھوا رہا،
पूरी दुनिया हमारे साथ बैठी है। कोई ये वोट मैंने नहीं लेने, हाथ खड़े करने, कोई अपने बस नंबर नहीं बनाने। अल्लाह करे मैं नेक नीयत हूं। मिंबर पे बैठने वाला मरने से पहले अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। उनमें मैं शामिल हूं, मैं एक नंबर हूं, मैं अपने आप को नहीं कह सकता मौत से पहले। ये मौत के वक्त पता चलेगा कि तारिक दुकानदार था या ईमानदार था, एक नंबर था या दो नंबर था। मिंबर पे बैठने वाला नहीं कह सकता। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है, पूरी दुनिया हमारी क्लास में शामिल है, पूरा वर्ल्ड नेट के जरिए, सोशल मीडिया। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एक चीज ख्वाब में वजीफा बताते हैं या हिदायत देते हैं, दूसरी चीज जो दिल में लेके आए दर्स में उसके सवालों के जवाब मिलते हैं। देखिए एक बात बताऊं, एक बात याद रखिएगा, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मेरी निस्बतें बड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं कुछ हूं। ये सामने फूल लगे हैं ना, फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हैं और पौधे लगे हैं जिनके बारे में बहुत से लोग मैं देख रहा होता हूं, पांव दे के चले जाते हैं। मुझे दुख होता है, मैं इनको कैसे समझाऊं, ऐलान कर करके थक गया हूं। पौधों पे पांव ना दो, पहले नीचे देखो। फूल की पत्ती को अगर उठा के परे फेंक दें, उसके बाद वो फूल नहीं होगा, वो मुरझा जाएगा। आप हजरात की जो खुलूस और तवज्जो और कुर्बानी है, इतना लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं, इस खुलूस, कुर्बानी और तवज्जो का असर मेरे दिल पे पड़ता है। अल्लाह वो मज़मून मेरी जुबान पे जारी कर देते हैं। ना मैं पहुंचा हुआ हूं, ना मेरे पास कश्फ है, ना जिन्नात ताबे हैं, ना मैं कोई अपने आप को जन्नती होने का दावा कर रहा हूं, ना मैं विलायत का दावा करता हूं, किसी चीज का दावा नहीं करता। इससे मुराद यह है कि वली तो फिर आप हुए। आप हजरात की तवज्जुहात, कुर्बानी, विजदान, इसका असर मेरे दिल पे पड़ता है। कुर्बानी का असर, जो जितनी कुर्बानी से आता है, जो जितनी नागवारियों से, जो जितना तर्क लज्जात से वक्त गुजारता है, उसका असर मेरे दिल पे पड़ता है। अल्लाह मेरे ऊपर गैबी निजाम से पलने का मिजाज बनाएं। आ गया अब जमाना वो जो उस दिन एक दुर्वेश कहने लगे कि अलामात क़यामत तो सारी पूरी हो गई है, बस अब तो आ जाना चाहिए। किसे? इमाम महदी। अलामात तो क़यामत सारी पूरी हो गई है, मुझे एक दुर्वेश ने बताया। मैंने कहा जी आपको पता हो? मुझसे पूछने लगे, कहने लगे क्या ख्याल है, अलामात क़यामत पूरी हो गई है? जी आपको पता, अल्लाह वालों को पता। ये जितनी हदीस में आती थी क़यामत की अलामात, वो कहने लगे सारी पूरी हो गई। और एक बात याद रखिएगा, गैबी निज़ाम से पलना उन लोगों को नफ़ा देगा, उन लोगों को नफ़ा देगा कि जो गैबी निज़ाम के बारे में जान भी चुके होंगे, मान भी चुके होंगे और इसका कोई मश्क भी कर चुके होंगे। जो गैबी निज़ाम से मुतारिफ नहीं होंगे, अलामात क़यामत जब ज़हूर पजीर होंगी, मुकम्मल होकर अम्र इलाही मुतवज्जे होगा, फिर वो बेचारे परेशान होंगे और नमरूदी चट्टानों में पिस जाएंगे। याद रखिए, ये मेरी बड़ी हल्की फुल्की बात है पर बहुत वजनी है। ये जो आप हजरात मश्क कर रहे हैं ना तस्बीह खाने की निस्बत से, गैबी निज़ाम की मश्क कर रहे हैं, बस समझ लें कि ये आप बहुत बड़ा ताकतवर निज़ाम पा रहे हैं, बड़ी ताकतवर तासीर पा रहे हैं। ये जो तस्बीह खाने के गैबी निज़ाम की मश्क कर रहे हैं, अल्लाह के खजानों से पाना अमाल के जरिए, ईमान के जरिए, तवक्कुल के जरिए, तस्बीह के जरिए, अल्लाह के खजानों से पाना अल्लाह के नाम और मदीने वाले के फरमान के जरिए। ये जो आप मुसलसल मश्क कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, इस मश्क पे अल्लाह के खजानों के निज़ाम हमारे सामने खुलता है और अल्लाह फिर करके दिखाता है। इस मश्क पे अल्लाह फिर खोल के दिखाता है और अल्लाह ला के दिखाता है और अल्लाह करके दिखाता है। इस मश्क पे ये जो मश्क आप मुसलसल कर रहे हैं,
کبھی میں کسی تسبیح کا فائدہ بتاتا ہوں، کبھی کسی وظیفے کا نفع بتاتا ہوں، کبھی کسی عمل کا فائدہ بتاتا ہوں. یہ مشق ہو رہی ہے. اور جو اس یقین کے ساتھ سفر طے کرتا گیا وہ امام مہدی کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں، اور مہدی کے معنی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، جن کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی. ایمان والے، اللہ والے، جنت والے وہی ہوں گے. امام مہدی کے ساتھی ہوں گے جنت والے، وہی جنت میں جانے والے، انہی کے قافلے میں، انہی کے ساتھ جنت میں. تو یہ پھر انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جو غیبی نظام کا تعارف پا لے گا، اور جو غیبی نظام کے تعارف کی مشق کر لے گا، اور جو غیبی نظام کے تعلق اور تعارف کو زندگیوں میں سمو لے گا. اللہ اس کو کھلا کے دکھائے گا، پلا کے دکھائے گا. اللہ اس کو دنیا میں سجا کے دکھائے گا، اور دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کر کے اللہ دکھائے گا. کس کو؟ جو بندہ غیبی نظام سے پانے کی مشق کر لے.